باپ ہونے کے لحاظ سے اپنے بچوں پر ایک بڑا اہم رول، ذمہ داری ایک باپ پر، اپنے بچے پر یہ ہے، باپ کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ وہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ باپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کرے، ورنہ یہی بچے آپ نے جن کو لاڑ و پیار سے پالا، یہی آپ کے دشمن بنیں گے، دنیا میں بھی دشمن بنیں گے، کل قیامت میں بھی یہ دشمن بنیں گے۔ ایمان والو، بے شک تمہارا مال، تمہارے بچے ہمارے دشمن ہیں۔ یہ دشمن کب بنیں گے؟ جب آپ نے ان کی اسلامی تربیت نہیں کی، جب آپ ان کو اسلامی آداب و اخلاق نہیں سکھائے، تو یہ دنیا میں بھی آپ کی عزت نہیں کریں گے، آپ کی تقریم نہیں کریں گے، آپ کا حق ادا نہیں کریں گے، اور یہی بچے کل قیامت کے دن آپ کا گریبان پکڑیں گے اور کہیں گے یہ وہی باپ ہے جس نے میری تربیت نہیں کی۔ آج اس جمعہ میں جو موضوع ہے وہ ہے گھر میں مرد کا کردار۔ گھر کے اندر باپ کی شکل ہو، بھائی کی شکل ہو یا شوہر کی شکل میں ہو، مرد حضرات کا بڑا اہم رول، بڑا اہم کردار ہوا کرتا ہے۔ آج اسی جمعہ میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایک باپ ہونے کے لحاظ سے ہو یا بھائی ہونے کے لحاظ سے، اس سے بڑھ کر ایک شوہر ہونے کے لحاظ سے اس کا کردار اس کے گھر کے اندر کیا ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے یہ بات جان لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ آج اکثر و بیشتر مرد حضرات کا طبقہ ایسا ہے، نوجوان مرد حضرات کا طبقہ ایسا ہے جو اپنی ذمہ داریاں، اپنے کردار میں بہت زیادہ کوتاہ ہے، بہت زیادہ لاپرواہی آج کے نوجوانوں میں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ہمیں یہ بات بولنا کیوں پڑ رہا ہے کہ مرد کی یہ ذمہ داریاں ہیں، مرد کا کردار اس کے گھر کے اندر یہ ہونا چاہیے، یہ بولنے کی ضرورت ہمیں کیوں پیش آ رہی ہے؟ اس کی وجوہات ہے۔ اس کے وجوہات میں سے ایک اہم وجہ یہ ہے کہ گھر میں ہم نے ایک عورت ہو گھر کے اندر، ماں کی شکل میں، بہن کی شکل میں، بیٹی کی شکل میں، اس سے بڑھ کر بیوی کی شکل میں، ہم نے ان کے مقام مرتبہ کو سمجھا نہیں۔ ہم عورتوں کے مقام و مرتبے سے ناآشنا ہیں۔ یاد رکھیں، اسلام نے عورت کو وہ عزت، وہ تکریم دی ہے جو کسی اور دین یا مذہب نے نہیں دی۔ جب بچی، وہ شادی ہونے سے پہلے بچی رہتی ہے، تو اسلام نے اتنی بڑی بشارت سنائی کہ اگر کوئی 4 بیٹیوں والا ہے، یا 3 یا 2 یا 1 بیٹی بھی ہے، اگر وہ اس کی اچھی پرورش کرتا ہے، اس کی اچھی دینی تعلیم دیتا ہے اور اس کی اچھی جگہ شادی کراتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بشارت سنائی، کہا کن لہو سترا من النار۔ وہ بیٹی جس نے اس کی اچھی پرورش کی، وہ آگ سے اسے بچانے کے لیے کافی ہے۔ ایک اور روایت میں کہا کن لہو حجابا من النار، اس کے لیے پردے کا کام کرے گی بیٹی۔ اتنا زیادہ مقام و مرتبہ جب وہ بیٹی کی شکل میں رہتی ہے تو عورت کا ہوتا ہے۔ اس سے بڑھ کر وہ جب شادی شدہ ہو جاتی ہے، شادی کے بعد ماں کے مقام و مرتبے تک پہنچتی ہے، تو اس کا مقام و مرتبہ مرد کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ اسلام نے بتایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتا ہے، کہتا ہے من احق الناس بحسن صحابتی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ قال امک، قال ثم من، قال امک، قال ثم من، قال امک، قال ثم من، قال ابوک۔ کہا کہ سب سے زیادہ حقدار تیری حسن سلوک کا تیری ماں ہے،
اس کے بعد کون؟ پھر تیری ماں. اس کے بعد پوچھا کون؟ تیری ماں. جب چوتھی مرتبہ صحابی نے سوال کیا تو کہا تیرا باپ. آپ اندازہ لگائیں باپ کی بھی اپنی جگہ بڑی شان ہوتی ہے، لیکن جب ماں 3 گنا زیادہ مرتبہ حاصل کرتی ہے، وہ اس کی وجوہات بھی ہیں. وہ 9 ماہ اپنے پیٹ میں بچے کو اٹھا کر رکھتی ہے، اور دوسری وجہ وہ بچہ جننے کے وقت کی تکلیف کو برداشت کرتی ہے، اور اس کے بعد 2.5 سال تک اس کو دودھ پلانے کی مشقت سے بھی برداشت کرتی ہے. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دین اسلام نے 3 گنا زیادہ عورت کا مقام و مرتبہ بتایا ہے. اس کے بعد جو آج کوتاہی ہو رہی ہے اس کی وجہ تو ایک یہ ہے کہ ہم نے عورت کے مقام و مرتبے کو نہیں سمجھا. دوسری اہم وجہ جس میں ہم کوتاہ ہیں، جو آج ہم کوتاہی گھر میں کر رہے ہیں، اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ ہم یہ بھول چکے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کھڑے ہونا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں سامنے کھڑا کر کے پوچھے گا تو باپ تھا، بھائی تھا، بیٹا تھا، شوہر تھا، بتا تو نے کیا کیا ذمہ داریاں ادا کی. اللہ پوچھنے والا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہر ذمہ دار شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. اگر باپ ہے تو اس سے اس کے بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کتنی تربیت کی. اگر شوہر ہے تو اس سے بھی پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنی بیویوں کی کتنی حقوق ادا کیے. یہ سوال کل قیامت کے دن ہوگا. اسے آج ہم بھول بیٹھے ہیں، جس کی وجہ سے بہت زیادہ لاپرواہی، کوتاہی ہم اپنے حقوق کو ادا کرنے میں کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک اہم وجہ جو کوتاہی کرنے کی بن رہی ہے وہ یہ کہ خود مرد اپنے مقام، اپنے مرتبے کو بھول بیٹھا ہے. اللہ نے کہا الرجال قوامون علی النساء. مرد حضرات کو عورتوں پر قوام بنایا گیا ہے، ذمہ دار بنایا گیا ہے. یہ معمولی مقام و مرتبہ نہیں. آپ ذمہ دار ہیں اپنے بچوں کے، اپنے ماں باپ کے، اپنی بیوی کے، ہر طرح کی ذمہ داری آپ پر ہے. اسی لیے چپ خامخواہ اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ مقام و مرتبہ نہیں دیا، بلکہ آپ کے کندھوں پر بڑی بڑی ذمہ داریاں ہیں. اس لیے اللہ رب العالمین نے یہ مقام و مرتبہ دیا ہے. یہ کوتاہیوں کے اسباب تھے جو بڑے اہم ہیں، جس میں ہم بڑا کوتاہ نظر آتے ہیں. اس کے علاوہ اگر بات کی جائے، مرد جب وہ شوہر کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو گھر کے اندر اس کا کیا کردار ہونا چاہیے، گھر کے اندر اس کی کیا کیا ذمہ داریاں اس پر عائد ہوتی ہیں. اگر اس پر بات کی جائے تو سب سے پہلے، سب سے بڑا اہم کردار، اگر یہ کہا جائے تو کچھ غلط نہیں ہوگا، اس سے بڑی ذمہ داری، اس سے بڑا کردار مرد کا ہو ہی نہیں سکتا. وہ کردار یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرے. اللہ رب العالمین نے واضح انداز میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اپنے آپ کو سب سے پہلے جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس کے بعد اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو. ذرا سوچیں آج ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. گھر والوں کی پرورش کرنے کی دور کی بات، ہم خود نمازوں میں کوتاہ ہیں، ہم خود حلال و حرام کی تمیز کو بھول بیٹھے ہیں. ہم خود اپنی تربیت نہ کر سکے تو بھلا اپنے گھر والوں کی تربیت کیسے کریں گے؟ بھلا اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے کیسے بچائیں گے؟ سب سے پہلے خود کے نفس کی تربیت ضروری ہے. جب آپ کا نفس نمازوں کا پابند بن جائے، حلال و حرام کی تفریق کرنے والا بن جائے، آپ اپنے گھر والوں کی پرورش کریں، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کریں. اس کے بعد اپنے قریبی رشتہ دار، خاندان، قبیلے، ان تمام لوگوں کی اللہ نے آپ کو اتنی طاقت دی ہے کہ آپ ان کی پرورش کر سکتے ہیں. تو آپ پر ذمہ داری ہے کہ آپ ان کی پرورش کریں، اسلامی تربیت کریں، ان کو جہنم سے بچانے کی فکر کریں. بڑا عالمیہ ہے، بڑی عجیب بات ہے کہ ہم دنیا کے معاملے میں اپنے بیوی بچوں کے تعلق سے بڑے فکر مند ہیں. اگر بچہ ایک دن اسکول نہ گیا تو فکر کرتے ہیں، اگر ٹیوشن کالج کو نہ گیا تو فکر کرتے ہیں. بسا اوقات ہم فون کر کے پوچھتے ہیں کہ میرا بچہ کیسے پڑھ رہا ہے. وہی بچہ آپ کے گھر میں 24 گھنٹے رہتا ہے. کبھی آپ کو یہ پوچھنے کی توفیق ہوئی کہ میرا بچہ فجر کی نماز پڑھا کہ نہیں؟ میرے بچے کے اندر کتنے اچھے اخلاق و عادات ہیں؟ کبھی ہم نے یہ سوچنے کی فکر کی نہیں. بس ہمیں دنیا 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 کے علاوہ ہمیں سامنے کچھ نظر ہی نہیں آتا.
تو لہٰذا ضروری ہے یہ دنیا میں آپ کامیاب ہو نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کے سمیت آپ کا گھر بار کل قیامت کے دن کامیاب ہو، یہ بہت زیادہ اہم اور ضروری ہے میرے بھائیوں۔ تو لہٰذا جب بھی اس آیت کو علی رضی اللہ عنہ سنا کرتے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، تو کہتے ای علموہم وادبوہم، اپنے گھر والوں کو دین کی تعلیم دو، انہیں ادب سکھاؤ، انہیں فکر آخرت کی طرف رغبت دلاؤ۔ یہ اہم کردار مرد کا ہونا چاہیے، اس سے بڑا اہم کردار اس دنیا کے اندر گھر میں مرد کا ہو نہیں سکتا۔ اگر اس کردار میں مرد کامیاب ہو گیا، چاہے وہ باپ کی شکل میں ہو، بیوی، چاہے وہ شوہر کی شکل میں ہو یا بھائی کی شکل میں، اگر اس کردار کو اپنا لیا تو یقیناً دنیا میں کامیابی ملے گی، ساتھ میں آخرت میں بھی وہ کامیابی سے ہمکنار ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا اہم کردار شوہر کا اپنی بیوی کے تعلق سے یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ حسن معاشرت کے ساتھ پیش آئے، حسن معاشرت کے ساتھ پیش آئے۔ اللہ رب العالمین نے باقاعدہ تعلیم دی، حکم دیا وعاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ معروف طریقے سے پیش آؤ، ان کے ساتھ معروف طریقے سے پیش آؤ، اچھے انداز سے پیش آؤ۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں بڑا ہی خوبصورت، بڑا ہی پیارا تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں طیبو اقوالکم لہن، اپنے اقوال کو، اپنی زبان کو پاکیزہ بناؤ اپنی بیویوں کے لیے، وافعالکم وہیئاتکم لہن، اپنے معاملات کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ اچھے رکھو، اور اس سے بڑھ کر اپنی ہیئت کو اچھا رکھو، اپنے بال سنوار کر کے رکھو، اچھا لباس پہنو، خوشبو لگاؤ جس سے بیوی دیکھ کر آپ سے خوش ہو۔ یہ حسن معاشرت ہوتا ہے۔ جب بات کرو تو بھلی بات کرو، بڑے پیارے لہجے میں بات کرو، میٹھی گفتگو کرو، ایسا نہ ہو کہ آپ کا شوہر، آپ ان کے سامنے زبان کھولیں تو آپ کی بیوی کو تکلیف ہو۔ کتنے ایسے مرد حضرات ہیں جب زبان کھولتے ہیں تو بیویاں ڈر جاتی ہیں کہ کیا کہیں گے۔ اتنا ڈر، اتنا خوف آج مرد حضرات اپنی بیویوں پر جمع کر رکھے ہیں اور اسے اپنی شان سمجھتے ہیں۔ یہ شان نہیں ہے، آپ کی شان یہ ہے کہ آپ اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، پیاری بات کریں، اچھی بات کریں، اچھے عادت و اخلاق کو اپنائیں۔ جیسے آپ چاہتے ہیں کہ میں میری بیوی کو دیکھوں تو خوش ہو جاؤں، میری بیوی مجھے خوبصورت لگے، آپ پر بھی یہ ذمہ داری ہے میرے بھائیوں کہ آپ بھی اپنے آپ کو ایسے سنوار کر رکھیں آپ کی بیوی آپ کو دیکھے تو خوش ہو جائے۔ کیا ہماری لیے ذمہ داری نہیں بنتی جس طرح بیوی ہمارے لیے سجتی سنورتی ہیں، ہم ان کے لیے تیار نہ رہیں، ان کے ساتھ اچھے معاملات نہ کریں، اچھی گفتگو نہ کریں؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے علاوہ ایک اہم کردار گھر میں مرد کا یہ بھی ہے کہ وہ اپنی بیوی کے تعلق سے غیرت جگائے، اپنے دل میں غیرت جگائے۔ غیرت کا مطلب کیا ہے؟ کسی بھی شوہر کو یہ پسند نہ ہو کہ میری بیوی گھر سے باہر بار بار نکلے، مرد کو یہ پسند نہ ہو کہ میری بیوی خواہ بازاروں میں جائے، کسی مرد کو یہ پسند نہیں ہونا چاہیے کہ وہ باہر جائے اور غیر مرد اس کو دیکھے۔ یہ ہوتی ہے غیرت۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اتنی پیاری غیرت کی مثال اپنی زندگی سے انہوں نے دی ہے، آج تک ایسی مثال دینے سے دنیا قاصر ہے۔ انہوں نے غیرت کے معاملے میں وہ کردار پیش کیا، آج سے لے کر قیامت تک ایسا کردار نہ کے برابر پیش کیا جاتا ہے۔ وہ کردار کیا ہے؟ اتنی زیادہ غیرت ان کی اپنی بیوی کے تعلق سے تھی، جس مسواک سے فاطمہ رضی اللہ عنہا مسواک کیا کرتی تھی، ایک مرتبہ اس کو اپنے ہاتھ میں اٹھاتے ہیں، پکڑتے ہیں اور مسواک بے جان لکڑی کا ٹکڑا اس سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اے لکڑی کے ٹکڑے مسواک، تجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ تو فاطمہ کے منہ سے لگے، کیا تجھے ڈر نہیں لگتا کہ میں تجھے دیکھ رہا ہوں؟ یقیناً اگر تیرے اندر جان ہوتی، لڑنے کی طاقت ہوتی تو میں تجھے ضرور قتل کرتا۔ اللہ اکبر! ایک بے جان لکڑی کا ٹکڑا جس کا کوئی قصور نہیں، محض اس سے مسواک کیا کرتی تھی فاطمہ رضی اللہ عنہا، اس وجہ سے وہ غیرت جاگ گئی ان کے اندر، مجھے وہ شرف حاصل نہیں ہوا جو مسواک کو حاصل ہوا۔ یہ ہوتی ہے غیرت، بجائے اس کے کہ ہمارا معاملہ کیا ہے؟
ہم پہلی چیز اپنے گھر والیوں کو باہر جانے سے منع نہیں کرتے، اس سے بڑھ کر ہم خود بار بار بازاروں میں اپنی بیویوں کو لے کر گھومتے ہیں۔ اگر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں اگر ہوتے، یقیناً ہمیں بڑی سخت سزائیں ملتی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا، ایک مرد اور ایک عورت بازار میں کھڑے ہو کر بات کر رہے تھے، دیکھا عمر رضی اللہ عنہ نے، گئے غصہ کیا، ڈانٹنے لگے، تو وہ آدمی کہنے لگا اے امیر المؤمنین یہ کوئی اور نہیں، یہ میری بیوی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کہا، اے اللہ کے دشمن، شیطان کے دوست، کیا تجھے یہی جگہ ملی کہ تو بازار میں کھڑے ہو کر بات کرے؟ کیا تیرے لیے گھر نہیں ہے؟ جا وہاں بیٹا، وہاں بیٹھ کر کے بات کر۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ نہ ہم روکتے ہیں گھر سے باہر نکلنے سے، بجائے اس کے کہ ہم خود بازاروں میں بار بار جاتے ہیں۔ اس کی بڑی اہم وجہ یہ بھی ہے کہ ہم ان کی ضرورتوں کا خیال نہیں رکھ رہے، اور عورتوں کے بھی یہ چاہیے کہ وہ خواہ بار بار بازاروں میں نہ گھما کریں۔ اگر کوئی اشد ضرورت ہو جو وہی جا کر کے پوری ہو سکتی ہے، اس وقت بھی اپنے بھائی، شوہر، باپ کے ساتھ باہر نکلیں۔ آج کتنی عورتوں کو دیکھا جاتا ہے بازاروں میں، صرف عورتوں کے ساتھ گھومتی رہتی ہیں۔ کیا انہیں فکر نہیں کہ غیر مرد ان کو دیکھ رہا ہے؟ کیا کسی شوہر کو یہ پسند ہے کہ کوئی غیر اس کو دیکھے، دیکھ کر خوشی محسوس کرے؟ ہم گھر میں تو بڑا پردے کا پابندی کرتے ہیں، لیکن وہی بیوی آپ کی جب باہر نکلتی ہے تو آپ کو غیرت ہونی چاہیے کہ کتنے غیر مرد حضرات کی نگاہ میری بیوی پر پڑے گی، میری بیٹی پر پڑے گی، میری بہن پر پڑے گی۔ تو لہذا غیرت کو اپنے اندر جگائیے، غیرت کو جگانے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ ایک اہم کردار مرد کا گھر میں شوہر ہونے کے اعتبار سے یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے جائز خواہشات، اس کی تمناؤں کو پورا کرے۔ جسے شریعت نے اجازت دی ہے، ایسی ضرورت، ایسی خواہش کو پورا کرنے کی ذمہ داری ایک مرد کی ہے، بالخصوص وہ جب وہ شوہر کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کم عمر والی تھیں، وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر گڑیوں کے ساتھ، اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے تو ان کی سہیلیاں پردوں کے پیچھے جا کر چھپ جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھتے اور کہتے کہ کھیلو ان کے ساتھ بیٹھ کر۔ ان کو پسند تھا بچپن میں گڑیوں کے ساتھ کھیلنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، بلکہ بڑے ہی پیارے انداز میں سمجھایا کہ کھیلا کرو ایسا ہی۔ اسی طرح عائشہ رضی اللہ عنہا کو پسند تھا جب حبشی لوگ اپنے بہادری کے کرتب دکھاتے، تیر اندازی سیکھتے، تلوار بازی سیکھتے، تو ان کو دیکھنے کا شوق تھا۔ عید کے موقع پر مسجد نبوی میں حبشی لوگ اس طرح کے کرتب دکھایا کرتے تھے، تو اپنے حجرے میں رہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے کے پیچھے سے اپنے نگاہ ڈال کر دیکھا کرتی تھی۔ اور اللہ کے نبی کی اعلیٰ اخلاق دیکھیے، اس وقت تک اللہ کے نبی اپنی جگہ سے نہیں ہلتے جب تک خود عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی اب بس ہو گیا ہے چلتے ہیں۔ اس وقت تک کھڑے رہتے جب تک وہ مطمئن نہیں ہو جاتی، جب تک ان کا من نہیں بھر جاتا، وہاں سے نہیں ہلتے۔ وہ برابر ان کرتب کو دیکھا کرتی تھی۔ ضروری نہیں کہ آپ کی بیوی کو بھی کوئی بہادری کے کرتب پسند آئے، گڑیوں کے ساتھ کھیلنا پسند آئے۔ آپ کی بیوی کو پسند یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ 10 منٹ بیٹھ کر ان کے ساتھ بات کریں۔ یہ بھی پسند ہو سکتا ہے کہ گھر کے کام کاج میں آپ ان کا ہاتھ بٹھائیں، ان کو کوئی باہر کی چیز پسند ہوتی ہے کھانے میں وہ لا کر کے کھلائیں، کوئی لباس ان کو پسند ہوتا ہے وہ لا کر کے پہنائیں۔ آپ کی بیوی کی جائز خواہشات کو پورا کرنا آپ کے اوپر فرض ہے، ضروری ہے میرے بھائیوں۔ اس طرح کا خیال اپنی بیویوں کے ساتھ شوہر کو کرنا لازم ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم کردار مرد کا گھر میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جانے کہ میری بیوی کب خوش رہتی ہے اور کب غصے میں رہتی ہے۔ کتنے مرد حضرات ہیں شادی ہو کر 5 سال 10 سال 50 سال گزر گئے، ان سے آپ پوچھیں آپ کی بیوی کب خوش رہتی ہے اور کب ناراض اور کب غصے میں رہتی ہے، تو بہت ہی کم لوگ ہوں گے جو اس سوال کا جواب دیں گے۔ ان کو پتہ ہی نہیں کہ میری بیوی کب خوش رہتی ہے اور کب غصے میں رہتی ہے۔
وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا، آئے عائشہ مجھے پتا چل جاتا ہے کہ تم کب خوش رہتی ہو اور کب غصے میں۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، اے اللہ کے نبی وہ کیسے، بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آئے عائشہ جب تم مجھ سے خوش رہتی ہو اور کسی معاملے میں تم کو قسم کھانا ہوتا ہے تو کہتی ہو وہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم۔ اور جب تم مجھ سے ناراض رہتی ہو اور کسی معاملے میں تم کو قسم کھانا ہوتا ہے تو تم کہتی ہو وہ رب ابراہیم، تم میرے نام لینے کے بجائے ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم کھاتی ہو۔ یہ کتنا پیارا اخلاق تھا، جاننے پہچاننے کی، غور و فکر کرنے کی سوچ کتنی اعلیٰ تھی۔ آج ہم غور کرتے ہیں کہ بیوی کس سے خوش ہوتی ہے اور کس سے ناخوش ہوتی ہے، کب غصے میں رہتی ہے، کب نہیں غصے میں رہتی، اس کی ہم نے کبھی کوشش کی جاننے کی؟ بس ہم کو صرف آتا ہے تو اپنا رتبہ دکھانے، بس آتا ہے ہمیں اپنا ڈر بٹھانے۔ جب ہم گھر میں داخل ہوں ہم چاہتے ہیں کہ سب لوگ ڈر کر رہیں، سہمے ہوئے رہیں، یہ ہم کو بڑے اچھے سے آتا ہے۔ نہیں، آپ کی بیوی کی خوشی ناخوشی ان تمام چیزوں کو غور فکر کرنا آپ کی ذمہ داری ہے میرے بھائیوں۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم کردار مرد کا اپنے گھر میں یہ ہونا چاہیے کہ وہ گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین، امام الانبیاء، سب سے چہیتے نبی ہونے کے باوجود آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بہت سارے گھریلو کام کاج کیا کرتے تھے، بہت سارے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے، پھٹے ہوئے کپڑے خود سیلا کرتے اور اپنے جوتوں کی مرمت کیا کرتے، اور کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی پاکی صفائی بھی کیا کرتے تھے، گھر کو پاک و صاف بھی رکھا کرتے تھے۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ آج ہم اپنے کام خود کتنے کرتے ہیں اور کتنے کام ہم اپنی بیویوں سے کراتے ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم ان کے کام میں ہاتھ بٹائیں، اس کے بجائے ہمارا کردار کیا ہے؟ ہمارا کردار یہ ہے کہ ہم اپنے پورے کام، اکثر و بیشتر کام اپنی بیویوں کو سنبھالتے ہیں، بیویوں کے سپرد کر دیتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اپنے کام بھی کریں اور کبھی کبھار آپ کی گھر میں جو بیوی ہے اس کے کام میں بھی آپ ہاتھ بٹھائیں۔ لیکن یہاں پر معاملہ بڑا عجیب یہ ہے، اگر کوئی مرد حضرات گھر کے کام کاج کرتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ بہت کم ایسے مرد حضرات آپ کو ملیں گے، ورنہ اکثر و بیشتر کی حالت ایسی ہے کوئی کام کاج نہیں کرتے اور عار سمجھتے ہیں، عیب کی بات سمجھتے ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں گھر کے کام کاج کرنے میں۔ اس سے بڑھ کر ایک معاملہ بڑا عجیب و غریب یہ چل پڑا ہے کہ اگر شوہر اللہ ماشاءاللہ کر لے گھر کے کام کاج، گھر میں ماں، بہن، باپ، بھائی اسے جورو کا غلام کہنے لگتے ہیں۔ کتنی افسوس کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا یہ غلامی ہے؟ نہیں، یہ غلامی نہیں ہو سکتی۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کو اپنانا ہے میرے بھائیوں، یہ غلامی نہیں ہے۔ تو لہذا ایسا کہنے والیوں کو بھی ضرورت ہے کہ وہ اپنی زبان پر لگام لگائیں، وہ سنت پر عمل کر رہا ہے، وہ اپنے اندر اعلیٰ اخلاق کو پیدا کیے ہوئے ہے، وہ غلامی نہیں کر رہا، اپنی بیوی سے محبت چاہت کا اظہار کر رہا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ بیوی سارا دن کام کاج کرتی ہے، میں ذرا اس کی ہیلپ کر دوں، میں ذرا اس کی مدد کر دوں، کام میں ذرا آسانی کر دوں۔ مرد یہ سوچتا ہے میرے بھائیوں۔ تو لہذا ضرورت ہے کہ ہم اپنے کام خود کریں کوشش کر کے، اور بسا اوقات ضرورت پڑے آپ کی بیوی کے کام میں آپ اپنا ہاتھ بیٹھائیں۔ دنیا والے 100 بولیں، آپ کو یہی 2 باتیں سوچنی ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور دوسرا یہ اعلیٰ اخلاق کا معیار ہے۔ اس کے علاوہ مرد کا کردار اپنی بیوی کے تعلق سے گھر میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ وہ اپنی مصروفیت میں سے تھوڑا وقت نکالے، ان کے ساتھ بیٹھ کر پیار و محبت کی بات کرے، ان کے دکھ درد کو سمجھے، اور اگر موقع مل جائے تو سیر و تفریح کے لیے نکلے، ان کے ساتھ کھیلیں۔
اگر کوئی یہ سوچتا ہے، نکلتا ہے اپنی بیوی کو لے کر کہ میں باہر سیر و تفریح کے لیے نکلوں گا اور وہاں کوئی کھیل مناسب رہے تو کھیلوں گا، یہ عین اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ وہ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ دوڑ لگاتے، ریسنگ کرتے، بھاگتے۔ جب عائشہ رضی اللہ عنہا دبلی پتلی تھی تو ریس میں دوڑ لگانے میں وہ سبقت کر گئی، دبلی پتلی ہونے کی وجہ سے تیزی کے ساتھ بھاگی اور جیت گئی۔ اور کچھ عرصہ بعد جب عائشہ رضی اللہ عنہا تھوڑی لحیم شہیم ہو گئی، موٹی تازی ہو گئی، پھر دوڑ لگائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دوڑنے میں سبقت لے گئے۔ اور اس کے بعد دیکھیے تعلق کو کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑا۔ عائشہ یہ اس کا بدلہ ہے جو اس سے پہلے گزر چکا ہے۔ پہلے تم جیتی، اب میں جیتی، حساب برابر۔ یہ اعلیٰ اخلاق ہے میرے بھائیوں۔ آج کتنے لوگ ہیں خواہش کو پورا کرنا چھوڑیے، ان کا جو حق ہے وہ حق بھی ادا کرنے سے مرد حضرات قاصر ہیں۔ تو لہذا وقت نکال کر کے سیر و تفریح کریں، ٹھنڈی ہواؤں میں گھومیں، ان کے ساتھ دوڑ لگائیں، یہ سوچ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ دوڑے تھے، مجھے اس پر ثواب ملے گا۔ یہ کوشش ہماری ہونی چاہیے، جب جا کر میاں بیوی کے اندر جو تعلق ہوتا ہے پیار و محبت کا وہ باقی رہتا ہے اور بڑھتے رہتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ۔ تو لہذا یہ بھی کردار مرد حضرات کا بڑا اہم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے گھروں میں ایک جو بڑی عجیب بیماری ہے اس میں اکثر مرد حضرات شامل ہیں۔ تو لہذا مرد حضرات کو ضروری ہے کہ اس اہم کردار کو اپنائیں۔ وہ کردار کیا ہے میرے بھائیوں؟ جب بھی آپ اپنی بیوی کو پکاریں، آواز دیں، پیار و محبت کے ساتھ بلائیں اور کوشش کریں کہ کوئی اچھا نام دیں، پیارا سا نام دیں، اس سے پکاریں۔ جب آپ اپنی زبان پر وہ نام لائیں تو سمجھ جائیں کہ میرے شوہر کے اندر میرے تعلق سے محبت جاگ رہی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عائشہ رضی اللہ عنہا پر پیار آتا، محبت کا اظہار کرنا ہوتا تو عائشہ کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے یا عائش، تو عائشہ رضی اللہ عنہا سمجھ جاتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ لیکن معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر کھڑ کر بولنا مناسب نہیں، ایسے القاب سے ہم اپنی شریک حیات بیوی کو پکارتے ہیں، ایک دم روبدار، ڈرا ہوا، سامنے بیوی ڈر جاتی ہے، جب شوہر بلاتا ہے تو بیوی ڈر جاتی ہے، اتنا بھیانک ہمارا انداز ہوتا ہے، اور عجیب و غریب لہجے میں ہم اپنی بیویوں سے مخاطب ہوتے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیار و محبت سے بلاتے اور پیار کا اظہار کرنا ہوتا تو یا عائش کہتے۔ اس سے بڑھ کر چھوڑیے، اللہ رب العالمین نے عورتوں کی اتنی زیادہ عزت و تکریم کی ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اللہ رب العالمین نے عورتوں کی کتنی زیادہ عزت کی، کتنی زیادہ تکریم کی۔ پورے قرآن کو پڑھ لیں، آپ پورا قرآن اٹھا کر کے دیکھ لیں، اللہ رب العالمین نے کسی بھی ایک عورت کا نام ذکر نہیں کیا سوائے مریم علیہ السلام کے۔ آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں، جب بھی مخاطب ہونا ہوا تو کہا امرات فرعون، امرات لوط، امرات نوح، امراتن کہا، اور آدم اور حوا کو مخاطب ہو کر کہا انت و زوجک الجنہ، تم اور تمہارا شوہر، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ نام تک اللہ رب العالمین نے نہیں لیا، یہ عزت و تکریم اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے۔ اور ایک نام جو اللہ رب العالمین نے لیا ہے مریم علیہ السلام کا، اس کی بڑی حکمت ہے، اس کی لینے کی وجہ بھی ہے، ورنہ شاید اللہ رب العالمین ان کو بھی امراتن سے مخاطب ہوتا جیسا کہ ہوا ہے مخاطب۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ موسیٰ کے ذریعے مخاطب ہو اللہ رب العالمین نے مریم علیہ السلام سے، اور وہ جو نام لیا مریم کا اللہ رب العالمین نے، اس کی وجہ یہ تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو لوگ ابن اللہ کہتے ہیں، اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ تو اس باطل قبیح عقیدے کی تردید کے لیے اللہ رب العالمین نے ان کا نام لیا کہ یہ عیسیٰ ابن مریم ہے، عیسیٰ ابن اللہ نہیں ہے۔ اس عقیدے کو رد کرنا تھا، اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان کا نام لیا۔
تو آپ اندازہ لگائیں اللہ رب العالمین خالق کائنات مالک ارض و سما ہے، اتنی زیادہ عزت و تکریم اللہ رب العالمین نے دی ہے، تو ہماری ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہم پیار و محبت کے ساتھ اپنی بیویوں سے مخاطب ہوں، کوئی انہیں اچھا نام دیں، پیارا سا نام دیں، جب آپ ان کو پکاریں تو خوش ہو جائیں؟ کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں بنتی؟ اس کے بجائے ہم ڈراتے ہیں، سہما کر رکھتے ہیں، جب پکارتے ہیں تو غصے میں پکارتے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ بسا اوقات برے القاب ان کو دے دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر کوئی لقب آپ پکار رہے ہیں، گرچہ ان کے اندر وہ عادت ہے، اس کے باوجود بھی آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ ان کو اس لقب سے پکاریں۔ اگر کوئی ایسا نام جسے وہ پسند کرتی ہیں، اگر آپ ان کو پکاریں تو وہ خوش ہو جاتی ہیں، تو آپ جب بھی محبت کا اظہار کرنا ہو تو اس انداز میں مخاطب ہوں۔ اس کے علاوہ ایک بڑا اہم کردار، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ مرد ہم ہیں، شوہر ہم ہیں، تو بیوی ہی ہماری خدمت کرے گی، بیوی ہی ہمارا کام کاج کرے گی۔ یاد رکھیں، جہاں پر اللہ رب العالمین نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، شریعت اسلامیہ نے عورت کو کہا کہ تم شوہر کی خدمت کرو، وہیں پر یہ تعلیم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین نے، دین اسلام نے دی ہے کہ شوہر کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بیویوں کی خدمت کیا کریں، خدمت کیا کریں۔ جہاد کرنا کتنا بڑا عمل ہے، شاید اس روئے زمین پر سب سے بڑا عمل ہے وہ، اللہ کی راہ میں گردن کو کٹانا، خون کے قطرے گرنے سے پہلے انسان کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اتنا بڑا عمل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ تھا، پہلا غزوہ، غزوہ بدر، اس موقع پر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی بیوی رقیہ یہ بیمار ہو گئی تھی، بیمار ہو گئی تھی۔ پہلا غزوہ ہے، پہلی جنگ ہے، حق باطل کے درمیان لڑا جا رہا ہے، اتنے اہم موقع پر جب وہ بیمار ہو گئیں تو عثمان بن عفان سے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے عثمان بن عفان، تمہیں غزوے میں شریک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری بیوی بیمار ہے، جاؤ ان کی خدمت کرو، جاؤ ان کی ذمہ داری کرو، جاؤ ان کے لیے شفا یابی کی دعا کرو، ان کی خدمت میں لگ جاؤ۔ ایک طرف پہلی جنگ حق و باطل کے درمیان ہو رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جاؤ اپنی بیوی کی خدمت کرو، وہ بیمار ہیں، ان کا خیال رکھو۔ کون سا مذہب اتنی بہترین تعلیم دیتا ہے؟ چھوڑیے، وہ تو جنگ کا موقع تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود بھی کہا کہ جاؤ ان کی خدمت کرو، لیکن کیا ہمارے اوپر اتنی بڑی کوئی ذمہ داری ہے کہ ہمیں جا کر جہاد میں لڑنا ہے، جا کر حق و باطل کے درمیان جنگ کرنے کی کوئی ضرورت پیش آ رہی ہے؟ نہیں، اس کے باوجود بھی ہمارا معاملہ کیا ہے، اس کے باوجود بھی ہم کوتاہ ہیں، اپنی بیوی کا سر دبائیں، ضرورت پڑنے پر ہاتھ پیر دکھ جاتے ہیں کام کاج کر کے، کبھی بیٹھیں ہاتھ پیر دوائیں، یہ عیب کی بات نہیں، یہ غلامی نہیں، آپ کا محبت کا اظہار ہے، یہ اعلیٰ اخلاق ہے جو آپ ان کی خدمت کر رہے ہیں۔ وہ بیمار ہو جائیں تو آپ کو فکر ہونی چاہیے، یہ میرے گھر کو سنبھالتی ہے، اگر اسے کچھ ہو جائے تو میرا کیا ہوگا، یہ فکر و سوچ مرد حضرات کی، شوہروں کی ہونی چاہیے میرے بھائیوں۔ تو لہٰذا خدمت کرنا یہ عیب کی بات نہیں، یہ اللہ کے نبی کی سنت اور اعلیٰ اخلاق ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی اہم ذمہ داری مرد حضرات کی شوہر ہونے کے لحاظ سے یہ بھی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو غلطی کرنے پر، چاہے وہ غلطی جان بوجھ کر ہو یا انجانے میں، معاف کرنا سیکھیں۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے، بڑا عجیب و غریب، اگر بیوی سے چھوٹی سی غلطی ہو جائے تو ہم 4 دن تک بات نہیں کرتے، خفا رہتے ہیں۔ آپ اپنی جگہ خفا ہیں، کوئی پرواہ نہیں، لیکن 4 دن 4 رات اس کی حالت کیا ہوگی؟ آپ نے کبھی یہ سوچا کہ میں اس سے ناراض رہوں گا، کیا وہ میرے سے خوش رہے گی، کیا وہ آرام سے رہے گی؟ یہ ہم نے کبھی سوچا نہیں میرے بھائیوں۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے، اگر چھوٹی بڑی کسی بھی طرح کی غلطی ہو، غلطی انسان سے ہوتی ہے، آپ کتنی غلطیاں کرتے ہیں، عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہروں کی غلطیوں کو معاف کریں، ان کو سمجھائیں، بڑا دل رکھیں، اور اسی کے مقابلے میں اگر مرد معاف کرنے کا مادہ پیدا کرے تو ضروری ہے کہ وہ اپنی بیویوں کی غلطیوں کو بھی معاف کریں، بیویوں کی غلطیوں کو معاف کریں۔ اللہ رب العالمین نے حقیقی مومن کی پہچان کیا بتائی؟ کہا معلوم آپ کو، حقیقی مومن کی پہچان وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ،
اللہ رب العالمین نے کہا حقیقی مومن مرد وہی ہوتا ہے جو اپنے غصے کو پیتا ہے، کنٹرول کرتا ہے اور لوگوں کو معاف کرتا ہے۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں لوگوں میں سب سے پہلے کون آتے ہیں؟ آپ کے خود کے گھر والے اس میں شامل ہیں۔ آپ کے گھر والوں سے کوئی غلطی ہو جائے، آپ دل بڑا کریں، آپ اپنی سوچ بڑی کریں، معاف کر دیں اور غصے کو پی جائیں۔ غصہ آئے پوچھ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ غصہ آئے تو غصے کو ظاہر کرنا یہ مردانگی نہیں ہے۔ مردانگی تو یہ ہے کہ غصہ آئے آدمی کو اور وہ اسے کنٹرول میں رکھے، غصے کو قابو میں رکھے، یہ اصل مردانگی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ غصہ کرتے پھریں اپنی بیوی اپنے بچوں پر، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو لہذا معاف کرنے کی صفت مرد کے اندر بھی ہونی چاہیے اور معاف کرنے کی صفت بیوی کے اندر بھی ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ باپ ہونے کے لحاظ سے اپنے بچوں پر ایک بڑا اہم رول، بڑی اہم ذمہ داری ایک باپ پر، اپنے بچے پر یہ ہے، باپ بھی گھر میں ہی شامل ہے۔ اگر باپ کی ذمہ داریاں بچوں پر کیا ہیں، یہ بڑی لمبی تفصیل ہے۔ ایک اہم کردار اپنے بچوں کے تعلق سے مرد حضرات کو باپ کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ وہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ باپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کرے، ورنہ یہی بچے آپ نے جن کو لاڑ و پیار سے پالا یہی آپ کے دشمن بنیں گے، دنیا میں بھی دشمن بنیں گے، کل قیامت میں بھی یہ دشمن بنیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم، اللہ رب العالمین نے کہا اے ایمان والو، بے شک تمہارا مال، تمہارے بچے تمہارے دشمن ہیں۔ یہ دشمن کب بنیں گے؟ جب آپ نے ان کی اسلامی تربیت نہیں کی، جب آپ ان کو اسلامی آداب و اخلاق نہیں سکھائے تو یہ دنیا میں بھی آپ کی عزت نہیں کریں گے، آپ کی تکریم نہیں کریں گے، آپ کا حق ادا نہیں کریں گے، اور یہی بچے کل قیامت کے دن آپ کا گرہبان پکڑیں گے اور کہیں گے یہ وہی باپ ہے جس نے میری تربیت نہیں کی، یہ وہی باپ ہے جس نے نمازوں کی پابندی نہیں کرائی۔ تب آپ کی کیا ذمہ داری، کیا حال آپ کا ہوگا کل قیامت کے دن؟ یہاں تو آپ بچ جائیں گے، ایسے تیسے کیسے بھی کر کے بچ جائیں گے، لیکن کل قیامت کے دن آپ کو کون بچانے والا ہے؟ کوئی نہیں، بلکہ آپ کے خود کی اولاد آپ کے دشمن بن کر بیٹھیں گے۔ یاد رکھیں، اسلامی تربیت کرنے کے بڑے فائدے ہیں۔ اگر کوئی اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہے، اگر کوئی غلطی کرے، بچہ بڑی سے بڑی غلطی کرے، تو باپ کی ذمہ داری ہے کہ اس پر غصہ نہ ہو۔ باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ پیار و محبت سے اسے سمجھائیں۔ کیسے سمجھائیں؟ جیسے عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو سمجھایا تھا۔ انہوں نے کیا کیا؟ 1000 درہم میں انگوٹھی بنائی، ایک انگوٹھی۔ جب عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کو پتا چلا کہ اتنا فضول خرچ ان کا بیٹا کیا ہے، 1000 درہم میں ایک انگوٹھی بنوائی ہے، تو بلا کر کے بٹھایا، پیار بھرے لہجے میں پیار و محبت کے ساتھ سمجھایا کہ فضول خرچی کیا ہوتی ہے، اگر اسے اچھی جگہ لگاؤ، نیکیوں کے کام میں لگاؤ تو کتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس پیار بھرے لہجے میں سمجھانے کا نتیجہ فائدہ یہ ہوا کہ اسی بیٹے نے جس نے 1000 درہم میں انگوٹھی خریدی، اس کو بیچا، 1000 مسکینوں کو کھانا کھلایا اور ایک لوہے کی انگوٹھی پہن لی، ایک لوہے کی انگوٹھی پہننے پر قناعت کر لیا۔ کتنا بڑا فائدہ اسلامی تربیت کا ہوا۔ اس کے بجائے اگر ہم چھوٹی بڑی غلطی کرنے پر، اتنی بڑی رقم تو آج کوئی باپ دے بھی نہیں سکتا، اور نہ ہی کوئی بچے اس طرح کا جذبہ اپنے اندر رکھتے ہیں کہ وہ 1000 درہم آج کے زمانے میں بہت زیادہ ہوں گے، وہ بیکار فضول چیز میں لگائے۔ اتنی جرت کوئی نہیں کر سکتا۔ اس سے چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہمارے بچوں سے ہو جاتی ہیں، لیکن ہمیں معاف کرنے کی توفیق نہیں ملتی۔ یاد رکھیں، آپ نے اپنے بچپن میں بہت ساری غلطیاں کی، آپ کے والد نے والدہ نے آپ کی غلطیوں کو نظر انداز کیا ہوگا، تکلیف پہنچائی، معاف کیا ہوگا۔ آپ پر بھی ذمہ داری ہے، آپ باپ ہیں، بڑا دل رکھیں، آپ کی نافرمانی کرے، اللہ کی نافرمانی کرے تو پیار و محبت سے سمجھائیں، ان کی فکر کریں، ان کی اسلامی تربیت کریں۔ یہ ایک باپ کی ذمہ داری اپنے بیٹے پر، بچوں پر ہوتی ہے۔ تو لہذا بڑا اہم رول مرد حضرات کا اپنے گھروں میں ہوا کرتا ہے۔ اگر ان اصولوں کی پابندی کی جائے،
باپ اگر ہے بچوں کے حقوق ادا کرے، وہی باپ اگر شوہر کی شکل میں ہے اپنی بیوی کے حقوق ادا کرے، جب جا کر گھر میں امن سکون قائم رہے گا، دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی آپ کو کامیابی ملے گی۔ ورنہ بصورت دیگر آپ نے ان آداب کا، ان تعلیمات کا پاس و لحاظ نہیں رکھا، یاد رکھیں کل قیامت کے دن کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ذمہ دار شخص سے اس کے ذمہ داری کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ یقین جان لیں اللہ رب العالمین نے آپ کو اپنے سامنے کھڑا کیا اور پوچھا کہ یہ کیوں کیا، تو آپ پکڑے گئے۔ آپ کو اللہ رب العالمین کھڑا کر کے پوچھ لیا، یقین جان لیے آپ بچ نہیں سکیں گے، کوئی بھی بچ نہیں سکے گا۔ تو لہٰذا وہ دن آنے سے پہلے ہم تیار ہو جائیں، وہ دن آنے سے پہلے ہم اپنی تربیت کریں، گھر والوں کی تربیت کریں، اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اسلامی آداب، اسلامی تعلیمات کو اپنانے والا بنائے، اور اس دنیا و آخرت دونوں جگہ ہم تمام مسلمانوں کو کامیابی سے ہمکنار کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔